اور اس پہ ہم نے کافی جو افواہیں ورزش کر رہی ہیں کہ جی پاکستان کو کہہ دیا کہ اور کا حصہ بنے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ میڈ ویری کلیئر کہ پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ پاکستان جب تک فلسطین ریکگنائز نہیں ہوتا اور فلسطین جو ہے وہ پری 1967 بارڈرز اور اس کے ساتھ قدس الشریف اٹس کیپٹل، تو یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ فارن پالیسی ہے، گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ اینڈ ایئر آفٹر ایئر، اس میں کوئی لیسن نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن اور بہت زیادہ کوشچنس اور ہمیں کوئریز آ رہی تھی فارن آفس میں، تو میں نے اس دن جو ساتھی لوگ تھے جنہوں نے میری اسپیچ سنی ہو جو کہ پاکستان میں بھی ایئر ہوئی، تو اس میں ہم نے اپنی پاکستان کی پوزیشن کو الحمدللہ ہم نے بڑا کلیئر کر دی۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک پاکستان ابراہیمی معاہدے رب کوئی لچک نہیں دکھائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دو ٹوک موقف۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا موقف 1967 سے پہلے کی سرحدوں اور القدس کو دارالحکومت بنانے پر مبنی فلسطینی ریاست کے حق میں ہے۔ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات میں بھی مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی نئی شناخت ابھری ہے۔ انہوں نے کہا کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ آبنائے ہرمز کا انتظام ہماری خود مختار ذمہ داریوں میں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو۔ تہران اور مسقط کے درمیان علاقائی استحکام اور خود مختاری کے تحفظ پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور اور ایران امریکہ امن معاہدے پر بات کی۔ کسی بھی خطرے کے خلاف عمان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ہم تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس معاملے پر مشاورت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ گلبرگہ، گڑھی، شاہو، ایبٹ روڈ، ریگل چوک، لکشمی چوک، مسلم ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، مال روڈ، دھرمپورہ، جیل روڈ، کلمہ چوک، مزنگ چنگی اور فیروز پور روڈ سمیت متعدد علاقوں میں بارش ریکارڈ۔ لیسکو ذرائع کے مطابق 100 سے زائد فیڈر اسٹرپ کر گئے۔ حکام نے بارش رکنے کے بعد بجلی کی بحالی کے کام کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششوں میں بھارت کو بدترین ناکامی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا اہم فریق بن گیا۔ 2025 کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے عالمی بیانیے کی جنگ میں بھی برتری حاصل کی۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ 30 مرتبہ سے زائد مرتبہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے رہے، جبکہ نئی دلی مسلسل اس کی تردید کرتا رہا۔ جنگ بندی کے معاملے پر مودی اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات نے واشنگٹن اور نئی دلی کے تعلقات میں دراڑ پیدا کی۔ ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو غیر معمولی شخصیت قرار دیتا رہا، جبکہ پاک چین ناقابل شکست۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 22 روپے کمی کا اعلان۔ عوام نے قیمتوں میں کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر قرار دے دی۔ اعلان کے مطابق پیٹرول 381 روپے 78 پیسے اور ڈیزل 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزیر اعظم کے مطابق عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے۔ عوام نے مہنگائی کے تناظر میں قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دیا۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 6% کمی کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، کہا ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں 2 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا۔ ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ ہمارے جہاز اب گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ایران کو رضامند ہونا ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایران کو آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنا ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں خود ہی تباہ کرے۔ زیر زمین دبی ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو امریکہ اور چین مل کر نکالیں گے۔ نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کا آپریشن ایران اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے اشتراک سے ہوگا۔ سچویشن روم سے حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔
امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ یہ کارروائی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو بولے جو کچھ بھی ہٹایا جائے گا وہ آہستہ آہستہ ہٹایا جائے گا۔ سوال کیا گیا کہ ایران سے معاہدے کے قریب ہیں، جواب دیا کہ پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی دکھائی۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کروائی۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کوششیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار۔ ملاقات میں عالمی اور علاقائی ابھرتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی نیک نیتی پر مبنی ثالثی کے کردار کو تسلیم کیا۔ انسداد دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری، سلامتی سمیت دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ نیو یارک کے میئر زوران ممدانی کی ایران جنگ پر شدید تنقید، کہا 3 ماہ پہلے ایک ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے لیے کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ اس جنگ کی قیمت آج عوام چکا رہے ہیں۔ ہزاروں عام افراد جانوں سے گئے، 13 امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکی عوام جنگ کے نتائج پیٹرول پمپس اور گروسری سٹورز میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں شروع دن سے اس جنگ کے خلاف تھا، آج بھی ہوں۔ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اسرائیلی جنگی جرائم پر اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ اسرائیل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ناراض، آئندہ سیکرٹری جنرل کے دفتر سے کوئی رابطہ نہ رکھنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈین جینی نے کہا کہ اقوام متحدہ کا اسرائیل کے خلاف اقدام اشتعال انگیزی ہے۔ اسرائیل کو جنگی علاقے میں جنگی اور جنسی جرائم کی بنیاد پر بلیک لسٹ کیا گیا۔ کراچی پورٹ پر 2 جہازوں ایم وی پاپو اور نیوا میں ٹکر۔ نیوا جہاز کے ابتدائی حصے کو نقصان پہنچا۔ تصادم کے باعث ایم وی پاپو کے کنٹینر سمندر میں گرے۔ حادثے کے بعد ایم وی نیوا کو بحفاظت برت نمبر 5 پر لنگر انداز کیا گیا۔ نیوا جہاز مرمت کے لیے پورٹ منتقل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ گلبرگ، گڑھی، شاہو، ایبٹ روڈ، ریگل چوک، لکشمی چوک، مسلم ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، مال روڈ، دھرمپورہ، جیل روڈ، کلمہ چوک، مزنگ چنگی اور فیروز پور روڈ سمیت متعدد علاقوں میں بارش ریکارڈ۔ لیسکو ذرائع کے مطابق 100 سے زائد فیڈر اسٹرپ کر گئے۔ حکام نے بارش رکنے کے بعد بجلی کی بحالی کے کام کا آغاز کر دیا۔